ہندی والی ددی۔ قدیم زمانے میں موضوع ہندی کا ایک قصہ مشہور ہے۔ اس کی روایت کچھ یوں ہے کہ ہندی گاؤں میں ایک مینار ہوا کرتا تھا اور اس مینار کا نام جاندو شکاری تھا۔ چونکہ اس زمانے میں بیرونی دشمنوں کے حملوں کا خطرہ عموماً لاحق رہتا تھا، اس لیے اس زمانے میں ہر گاؤں ایک قلعے کی شکل میں ہوتا تھا اور تمام گھر ایک ہی جگہ ہوا کرتے تھے اور ارد گرد ایک فصیل ہوا کرتی تھی اور اس فصیل کے ایک دو جانب دروازے ہوتے تھے۔ شام ہوتے ہی تمام لوگ قلعہ بند ہوا کرتے تھے اور اس قلعے میں موجود مینار پر پہرہ دار رات کو پہرہ دیا کرتے تھے۔ کچھ اسی طرح کا دستور موضوع ہندی کے اس گاؤں میں بھی تھا۔ یہاں قلعے میں ایک مینار تھا اور لوگ باری باری اس مینار پر پہرہ دیا کرتے تھے۔ اس قسم کے مینار آج بھی ہنزا کے دیگر قدیم گاؤں بلتیت، التت اور گنش میں پائے جاتے ہیں۔ ان میناروں میں خصوصاً موزہ التت میں چٹان پر واقع قلعے کا مینار، موضوع بلتیت میں دراشل کا مینار اور موضوع گنش میں پرانا مینار جو تالاب کے ساتھ ایستادہ ہے۔ ہندی کے جس جاندو شکاری کا ذکر ہوا ہے، حسب روایت اس مینار پر لوگ باری باری پہرہ دیا کرتے تھے اور پھر رات کو قلعہ بند رہا کرتے تھے۔ لیکن کچھ وقت کے بعد ہوا یوں کہ جو آدمی پہرہ دینے پر مقرر ہوتے تھے وہ اپنی جانیں کھو بیٹھتے رہے اور اس طرح کافی لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی گئیں۔ ہوتا یوں تھا کہ اگر پہرہ دینے پر 2 نفر مقرر ہوتے تھے تو صبح صادق ہوتے ہی ان میں سے ایک آدمی بچتا تھا اور اس کا دوسرا ساتھی غائب ہو جاتا تھا، اور اگر کسی رات 3 نفر پہرہ پر موجود ہوتے تو بھی ان میں سے ایک آدمی غائب ہونے لگا۔ چنانچہ اس آفت غیبی سے یہاں کے لوگ بہت زیادہ سہم گئے اور بہت زیادہ پریشان رہنے لگے۔ ویسے بھی اس زمانے میں ہندی گاؤں میں لوگوں کی آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی اور اب کچھ وقت سے ان کی جانیں یوں ضائع ہوتی گئیں اور اس طرح آبادی میں مزید کمی ہونے کا خطرہ لاحق ہوا۔ البتہ یہاں کے لوگوں نے یہ غلطی ضرور کی کہ اس آفت ناگہانی کے بارے میں ہنزا کے اس وقت کے میر کو اطلاع نہیں دی، کیونکہ یہ واقعہ ان کے لیے ندامت کا باعث تھا اور غیرت کے مارے وہ بھلا میر کو کیوں بتاتے۔ لیکن آخر کب تک ایسے واقعے کو چھپاتے رہتے؟ یہ راز ہی نہ رہا۔ بات پھیلتے پھیلتے میر تک پہنچ گئی اور میر ہنزا کو اس کا علم ہوا۔ ہنزا میں اس زمانے میں شون گکر نام کا ایک کاہن ہوا کرتا تھا